نحمده ونصلي على رسول الكريم ما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ ابھی آپ نے سورہ کہف کی آیت 100 سے 110 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا آیت 100 الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا آیت 101 أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا آیت 102 ترجمہ: اور اس دن ہم کافروں پر جہنم پیش کریں گے جن کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھیں اور وہ سننے کی تاب ہی نہ لاتے تھے۔ کیا پھر ان کافروں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو کارساز بنا لیں گے؟ یقین مانو ہم نے ایسے کافروں کے لیے بطور مہمانی کے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ کہف کی آیت 100 سے 102 کا تفسیر۔ آیت 100 کافر جہنم میں جانے سے پہلے اس کا عذاب دیکھ لیں گے، یعنی کافر جہنم میں جانے سے پہلے جہنم کا عذاب دیکھ لیں گے، اور یہ یقین کر کے کہ اب ہم اسی ہولناک جہنم کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے، انہیں جہنم میں جانے سے پہلے ہی انتہائی قلق و ملال اور کمال رنج و غم ہوگا۔ فرمایا قیامت کے دن جہنم کے 70,000 لگامیں ڈال دیں گے، اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے گھسیٹتے ہوئے میدان محشر میں لائیں گے۔ آیت 101 حق سے اندھوں اور بہروں کے لیے جہنم ہے، یعنی جو تغافل سے کام لیتے رہے، اندھے اور بہرے ہو گئے، نہ ہدایت دیکھ سکے اور نہ سن سکے، اور قبول ہدایت و حق کی پیروی سے غافل ہو گئے، جیسا کہ سورہ زخرف کی آیت 36 میں فرمایا، اور جو شخص رحمان کے ذکر سے اندھا ہو جائے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ یہاں فرمایا کہ یہ اللہ کے احکام و ممانت کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ آیت 102 شرکیہ عقیدے کی ترویج، یعنی کیا لوگوں کا شرکیہ عقیدہ صحیح ہو سکتا ہے اور وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ سورہ مریم کی آیت 82 میں فرمایا ہرگز نہیں، یہ معبود تو ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ میں نے ان کے مہمان نوازی کے لیے قیامت کے دن جہنم تیار کر رکھی ہے، جہاں یہ جلے بھنیں گے اور اپنے عملوں کی سزا بھگتیں گے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا آیت 103 الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا آیت 104
اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، آیت 105۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، آیت 106۔ ترجمہ، آپ فرما دیں کیا میں تمہیں عملوں میں سب سے زیادہ نقصان والے بتا دوں؟ یہ وہ ہیں جن کی دنیاوی زندگی کی تمام کوششیں بیکار گئیں اور وہ اسی خیال میں ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہی ہیں وہ جو اپنے رب کی آیتوں کو اور اس کی ملاقات کو نہ مانتے تھے، لہٰذا ان کے سارے عمل برباد ہو گئے۔ اب قیامت کے دن ہم ان کا کچھ بھی وزن قائم نہ کریں گے۔ بات یہ ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے میری آیتیں نہ مانی تھیں اور ان کو اور میرے رسولوں کو مذاق میں اڑایا تھا۔ یہ تھا ترجمہ آیت 103 سے 106 کا۔ تفسیر، فاسقوں کے لیے وعید، آیت 103 عام معنی مراد ہے جس میں خارجی، یہودی اور عیسائی سب شامل ہیں۔ چنانچہ اس آیت کا ایک عام مفہوم ہے اور ہر اس شخص کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے جو خلاف آئین اسلام اللہ کی عبادت کرتا ہو اور اس راہ کو صحیح سمجھ رہا ہو اور یہ سمجھ رہا ہو کہ اس کا عمل قبول ہو رہا ہے، حالانکہ وہ غلطی پر ہے اور اس کا عمل اسی کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ سورہ نور میں فرمایا، آیت 39 میں، جن لوگوں نے اپنے رب کو نہ مانا ان کے عمل میدان کی ریت کی طرح ہے جسے پیاسا پانی سمجھ لیتا ہے، پھر جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا۔ یہاں فرمایا، کیا میں تم کو عملوں میں نقصان والے نہ بتاؤں؟ اگلی آیت میں اس کا جواب ہے، آیت 104، یعنی جنہوں نے خلاف آئین اسلام عمل کیے، جو عمل اللہ نے مقرر نہیں فرمائے تھے اور نہ وہ اللہ کو پسندیدہ تھے اور نہ قابل قبول، مگر وہ ایسے ہی عمل کرتے رہے اور سمجھتے رہے کہ ہم اچھے عمل کر رہے ہیں اور اللہ کے مقبول اور محبوب بندے ہیں۔ آیت 105، قیامت کے دن کافر کا ایک ذرے کے برابر بھی وزن نہ ہوگا۔ یہی ہیں وہ جنہوں نے دنیا میں اللہ کی آیتیں اور اس کے دلائل جو اس کی یکتائی پر قائم کیے گئے تھے نہیں مانے اور نہ اس کے رسولوں کی اور آخرت کی تصدیق کی۔ آج قیامت کے دن ان کے عملوں کا کوئی وزن نہ ہوگا، کیونکہ وہ سعادت و بھلائی سے خالی تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک چوڑا، چکلا اور موٹا تازہ شخص آئے گا جس کا اللہ کے نزدیک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی وزن نہ ہوگا۔ اگر تم چاہو تو آیت فلا نقیم لہم پڑھ لو۔ آیت 106، ہم نے انہی کے کفر و مذاق اڑانے کے بدلے یہ سزا دی، انہوں نے اللہ کی کتابوں اور اس کے رسولوں کے ساتھ مذاق کیا تھا اور انہیں شدت سے جھٹلایا تھا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، آیت 107 اور 108۔ ترجمہ، بلا شبہ جو ایمان لا کر اچھے عمل کرتے رہے ان کے لیے بطور مہمانی کے فردوس کی بہشتیں ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے اور وہاں سے ہٹنا نہ چاہیں گے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 107 108 کا۔ تفسیر، فردوس کی تفسیر، حق تعالیٰ سعادت مندوں کو اپنی نعمتوں کی بشارت دے رہا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، نیک عملوں میں لگے رہے اور رسولوں کی تصدیق کی، ان کے لیے سدا بہار فردوس کی بہشتیں ہیں۔ رومی زبان میں انگوروں کے باغ کو فردوس کہا جاتا ہے۔ فردوس جنت کا اوپر والا اور درمیانی اور افضل حصہ ہے، جیسا کہ ایک مرفوع روایت سے ثابت ہے۔ فرمایا، جب تم اللہ سے جنت مانگو تو فردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا بالائی اور درمیانی حصہ ہے اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ آیت 108، جنتی کا کبھی جنت سے دل ہی نہ بھرے گا، یعنی جنتی جنت میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے اور وہاں سے منتقل ہونا نہ چاہیں گے۔ جنت کو چھوڑ کر وہ کوئی اور جگہ پسند نہ کریں گے، انہیں جنت ہی سے پیار ہوگا، وہ ان کا ایک مرغوب و من بھاتا گھر ہوگا۔ انسان ایک جگہ رہتے تو اکتا جاتا ہے، لیکن جنت ہی ایک ایسا راحت قدا ہوگا کہ دائمی رہنے کے باوجود بھی دل اس سے کبھی نہ اکتائے گا اور نہ کوئی جنتی جنت سے منتقل ہونا چاہے گا۔ قُلْ لَوْ
کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ آیت 109 ترجمہ۔ آپ فرما دیں کہ اگر میرے رب کے کلموں کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو یقیناً میرے رب کے کلموں کے ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا، وہ مدد کے طور پر اس جیسا ہم ایک اور سمندر بھی لے آئیں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 109 کا۔ تفسیر، رب کے کلمے ختم ہونے والے نہیں۔ آیت 109 یعنی آپ لوگوں کو جتا دیں کہ اگر سمندر رب کے کلمے لکھنے والے قلم کی سیاہی بن جائے جس سے رب کے کلمے، اس کی حکمتیں اور اس کے دلائل لکھے جائیں تو یہ سیاہی ختم ہو جائے گی اور رب کے کلمے باقی رہ جائیں گے، اگرچہ اس جیسے بے شمار سمندر اس میں ملا دیے جائیں گے، مگر رب کے کلموں کو نہ ختم ہونا ہے اور نہ ہوں گے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ آیت 110 ترجمہ۔ آپ فرما دیں میں تو صرف تم جیسا ایک بشر ہوں، میرے پاس وحی آئی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، پھر جو شخص اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہو اسے نیک عمل کرنے چاہیے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 110 کا۔ تفسیر، رسول کے بتائے ہوئے ماضی کے واقعات اس کی رسالت کے شاہد ہیں۔ یہ آیت سب سے آخر میں اتری ہے، اس میں حق تعالیٰ اپنے رسول سے فرما رہا ہے کہ آپ ان مشرکوں سے جو آپ کی رسالت کو جھٹلا رہے ہیں فرما دیں کہ میں تو تم جیسا ایک انسان ہوں۔ جس شخص کو یہ خیال ہو کہ میں جھوٹا ہوں وہ قرآن جیسا قرآن لے آئے۔ میں نے جو تم کو ماضی کی باتیں بتائیں اور اصحاب کہف کا واقعہ اور ذوالقرنین کے حالات سنائے تو میں عالم الغیب تو ہوں نہیں، تم جیسا ایک انسان ہوں۔ اگر وحی کے ذریعے اللہ مجھ کو ان باتوں کی خبر نہ کرتا تو مجھے گزرے ہوئے واقعات کا کیسے علم ہوتا؟ معبود صرف اللہ ہے، لہذا جس طرح میرے بتائے ہوئے ماضی کے واقعات سچے ہیں ٹھیک اسی طرح میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ میں تمہیں جس معبود کی طرف بلا رہا ہوں وہ ایک ہی ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ کی رضا کا ایک ہی طریقہ ہے۔ اب جو شخص اپنے رب سے ثواب و نیک صلہ کا امیدوار ہو تو اسے عمل صالح کرنے پڑیں گے جو شریعت کے مطابق ہوں اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنانا پڑے گا۔ صرف یہی ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے، اور ایک مقبول عمل کے یہی دو رکن ہیں کہ اس میں خلوص ہو اور صرف اللہ کے لیے کیا جائے، اس میں کسی غیر اللہ کو شریک نہ کیا جائے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہو۔ یہ تھا سورہ کہف کی آیت 100 سے 110 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ الحمدللہ سورہ کہف پائے تکمیل کو پہنچی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔